یہاں پر ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا میں ڈسکس کر لوں، اور اگر کوئی اس میں کمی بیشی ہوگی تو انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ روزے کے دوران بہت سارے افراد یہ کلیم کرتے ہیں کہ مولانا صاحب ہم بیمار ہیں، ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس طرح کے افراد کے بارے میں کیا حکم ہے جن کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو، جو بیمار افراد ہیں؟ اچھا، اب یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، ہمارے ساتھ یعنی مجھ جیسے افراد کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، دو طرح کے افراد ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور ان دونوں ایکسٹریمز کو کور کرنا، کلیئر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک، اچھا جب کوئی سامنے آ کے سوال کرتا ہے تب تو ہمیں اس کی باڈی لینگویج سے ہی کچھ حد تک اندازہ ہو جاتا ہے، تو اس انداز سے ہمارا جواب دینے کا انداز بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ لیکن جب ہم درس دے رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، تو اندازہ نہیں کہ کون اس کو کس طرح سے لے رہا ہے۔ اب دو طرح کے ایکسٹریمز کیا ہیں پہلے وہ سمجھ لیں۔ ایک ایکسٹریم وہ ہوتی ہے ہمارے سامنے سوال پوچھنے آنے والوں کی کہ جن کو روزہ رکھنا ہی نہیں، جو ذرا سا بھی بہانہ ڈھونڈ رہے، چھینک آ گئی، ارے مولانا صاحب چھینک آ گئی، کیسے روزہ رکھیں؟ ایک وہ ایکسٹریم ہے کہ جن کو بس کسی طرح سے بھی اماں نے کہہ دیا روزہ نہیں رکھو بیٹا، بس بیمار ہوتا تھوڑا، وہ بیگم نے کہہ دیا، مولانا صاحب بیگم نے کہا کہ میں بیمار پڑ گیا، یا مثلا اماں ابا نے کہہ دیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ بیمار ہیں روزہ چھوڑ دیں۔ ایک وہ ایکسٹریم ہے جن کو کوئی بہانہ چاہیے روزے سے بچنے کا، ایک وہ ایکسٹریم ہے، ان کو کہیں گے نہیں بھائی روزہ رکھو، ان کو آپ کو ڈانٹ کے کہیں گے کہ تم روزہ رکھو، اس طرح روزہ چھوٹتا نہیں، کسی کو روزہ چھوڑنے کی پرمیشن نہیں۔ ایک دوسرا ایکسٹریم ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ وہ والا ایکسٹریم ہے کہ جو کسی صورت میں روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یعنی واقعاً ڈاکٹر کہہ رہا ہے، واقعاً بیماری ہے، واقعاً پرابلم ہے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یعنی ایسے افراد بھی دیکھے میں نے، اور ایسے ایک دو افراد نہیں، ایسی بڑی تعداد ہے۔ میرے سامنے ایک کڈنی کا پیشنٹ جس کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے باقاعدہ، کہ جن کو میڈیکل کے اعتبار سے ہر گھنٹے 2 گھنٹے پر پانی کی خاص مقدار پینا ضروری ہے زندگی بھر کے لیے، چاہے سردی گرمی باہر خزاں کوئی بھی موسم ہو۔ کڈنی کا ٹرانسپلانٹ ہو چکا ہے، مطلب بہرحال ایک سیریس پیشنٹ ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو، مولانا میں نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں چھوڑا، میں کیسے روزہ چھوڑوں؟ میں مرنے کو تیار ہوں، مجھے روزہ رکھنے کی پرمیشن دیں۔ اچھا منع کیا، اچھا اتنا کریں کہ مثلا ایک دن چھوڑ کے دن روزہ رکھ لوں، یعنی کوئی بھی راستہ ڈھونڈ رہا ہے انسان کہ مجھے روزہ رکھنے کی پرمیشن دے دیں، 2 دن میں ایک روزہ رکھوں، 3 دن میں ایک روزہ رکھوں، 4 دن میں ایک روزہ رکھوں، ہفتے میں ایک روزہ رکھ لوں۔ ارے بابا آپ کو نہیں رکھنا ہے روزہ۔ تو دو طرح کے ایکسٹریمز ہیں، ایک وہ جو روزے سے بھاگتے ہیں، ایک وہ جو روزے کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ کچھ بھی روزہ رکھنا ہے۔ اب دین کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ دین یہ کہتا ہے کہ لوگ مینی آف دا ٹائمز یہ تمہارا اٹس بٹوین یو اینڈ یور گاڈ۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکتے ہو اپنا روزہ چھوڑنے کو، دیکھیں نا مولانا سے، دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو مولانا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ڈرنا بھی تو مولا سے ڈرنا۔ مولانا سے کیا ڈرنا؟ مولانا کو تو دل کا حال نہیں معلوم نا، مولا کو دل کا حال معلوم ہے، تو مولانا کے سامنے جسٹیفیکیشن مت دیں۔ Look between you and yourself and between you and God. If you are in a position to justify your upgiving of the fasting, آپ یہ روزہ چھوڑنے کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں in front of God، اوکے چھوڑ دیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں، یعنی دین کہتا ہے، توسل مسائل میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہو، ڈاکٹر کہہ رہا ہے روزہ رکھ لو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا، تکلیف میں آ جاؤں گا، ایسی تکلیف جو قابل برداشت نہیں ہوگی۔ ممکن ہے ایک انسان کو اپنی باڈی کا اندازہ ہو کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں، بعض افراد کو اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ ایسی خاص بیماریاں ہوتی ہیں کہ جب انسان خود سمجھتا ہے کہ اب میں بیمار پڑ رہا ہوں، اب میں بیمار پڑ جاؤں گا، ڈاکٹر ابھی اس رپورٹس کے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ نہیں کوئی پرابلم نہیں، ڈاکٹر کہے بھی کہ روزہ رکھو، آپ کو روزہ چھوڑ دینا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس بعض اوقات ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ مت رکھیں، چھوڑ دیں روزہ، آپ کو پتہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ ڈاکٹر بیچارہ جو ہے وہ اپنی رپورٹس کے اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ روزہ چھوڑ دینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ اس بندے کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ سال میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ پرابلم نہیں ہوتا،
میں رکھ سکتا ہوں روزہ آرام سے. تو اگر پیشنٹ خود سمجھ رہا ہے کہ ہاں میں روزہ رکھ سکتا ہوں اور بیماری کوئی بڑی سیویئر یا مشکل بیماری نہیں ہے، تو چاہے ڈاکٹر کہے بھی کہ روزہ چھوڑ دو، ان کو روزہ رکھنا ہے. اور اگر اگر کوئی ایسی پرابلم ہے کہ واقعی سیریس بیماری ہے، پیشنٹ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے لیے مشکل ہے، تو چاہے ڈاکٹر کہے کہ روزہ رکھو، انسان کو روزہ چھوڑ دینا ہے. تو نہ جان کی بازی لگا کے روزہ رکھنا ہے اور نہ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا ہے. نہ یہ کرنا ہے کہ کچھ بھی کرو روزہ رکھ لو، اور نہ یہ کرو کہ کچھ بھی کرو روزہ چھوڑ دو. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں جس کو کیئر کرنا ضروری ہے. میں آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے ایک حادثہ ہوا تھا رشیا میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. کچھ ہائی جیکرز وغیرہ نے پتہ نہیں ایشیا کے اندر ایک اسکول کے بچوں کو ہوسٹیج بنایا تھا، اگر یاد ہو ہم نے کسی کو. اور اس وقت جو بچے تھے وہاں پر، ان کی جو ایج گروپ تھا وہ اٹ واز بٹوین 8 and 9 years, 7 years اور 5 years I exactly remember till 15 years. 5 سال سے لے کر 15 سال تک کے بچے تھے. اور رشین انٹیلیجنس کو اس اسکول کو کلیئر کروانے میں ہوسٹیجز سے اور ان ہائی جیکر سے کلیئر کروانے میں تقریباً اٹ ٹک آلموسٹ اباؤٹ مور دین 50 اور 60 hours. 2 دن سے زیادہ لگا تھا ان کو کلیئر کرانے میں. اور ان 2 دنوں میں ان بچوں کو کھانا پینا بالکل نہیں ملا تھا، بالکل نہیں ملا تھا. 5 سال سے لے کر 15 سال تک کے بچے، 48 گھنٹے تک کے بچے بھوکے اور پیاسے رہے تھے. تو وہاں میں نے جملہ کہا تھا، مجھے آج تک یاد ہے، میں نے استدلال کیا تھا. میں نے کہا دیکھیں، وہ بچے جنہوں نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، جنہیں پتہ ہی نہیں روزہ کیا ہوتا ہے، لیکن خدا نے انسانی بدن کو ایسا بنایا ہے کہ 5 سال کا بچہ بھی اگر ہو اور 48 گھنٹے تک بھوکا اور پیاسا رہے تو موت نہیں آ جاتی کسی کو. کیونکہ ان دنوں میں سارے اخبارات پڑھے تھے اسی نیت سے کہ کسی ایک نیوز پیپر نے لکھا ہو کہ ایک بچہ بھوکا پیاس سے مر گیا. There was not a single case. کسی ایک نیوز پیپر نے نہیں لکھا تھا کہ کوئی بچہ صرف اس لیے مر گیا کہ وہ 48 گھنٹے یا 50 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہا تھا. تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ بابا آپ کیوں اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھتے ہیں اللہ سے. آج ایک بہرحال ایک بہت بڑا گروپ ایسا ہے صاحبان ایمان کا، مسلمانوں کا، جو لڑکیوں کے بارے میں اگر بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ صاحب 9 سال کی بچی کو کیسے روزہ رکھوائیں، یہ تو ظلم ہے. لڑکی 9 سال میں بالغ ہوگی، روزہ رکھنا واجب ہو گیا. مولانا صاحب 9 سال کی بچی کو کیسے روزہ رکھوائیں؟ ارے بابا وہ رشیا میں 5 سال کے بچے نے روزہ رکھا تھا 2 دن کا مسلسل، کوئی پرابلم نہیں ہوا تھا. فرمانے یہ بعض اوقات ہماری سمپیتھیز، اور یہی خواتین، آپ یقین جانیے میرے پاس زیادہ فون جو ہیں وہ روزے کے معاملے میں خواتین کے آتے ہیں. اور یہی سوال ہوتا ہے کہ مولانا ہمارے والدین نے روزہ نہیں رکھنے دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ واجب ہے روزہ رکھنا. آج 40 سال کی ایج ہو گئی، آج 50 سال کی ایج ہو گئی، مولانا صاحب اب کیا کریں؟ ہم بعض اوقات اپنے بچوں میں ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ یقین جانیں میرے پاس ایسی 1-2 نہیں 10 بلکہ ہنڈریڈز آف ایگزامپلز ہیں کہ جہاں پر ماشاءاللہ 7-7 8-8 سال کی بچے روزے رکھ رہے ہیں پورا مہینے کی، کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اور وہ بھی پاکستان کی گرمی کے اندر. یہاں کا ٹھنڈا موسم بھی نہیں ہے، یہاں کا آسان موسم بھی نہیں ہے کہ چلے بھائی مثال کے طور پر جو ہے گھر کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، اسکول سے آگے 1-2 گھنٹے 12 بجے 1 بجے 2 بجے پھر اے سی میں بیٹھ کے سو رہے ہیں. وہاں تو بجلی نہیں ہے کہ اے سی کی بات ہوگی. اور ان حالات میں بچے روزے رکھتے ہیں پورا دن، گرمی کے اندر، اسکول کے اندر، تکلیف کے اندر، اور روزے پورے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا عادی بنائیں. اور اللہ نے کوئی حکم اگر دیا ہے اور کوئی واجب کیا ہے تو بہرحال وہ مینوفیکچرر ہے، اور مینوفیکچرر کے جو مینول ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری اپنی سمپیتھیز کے مقابلے میں. ہمیں اپنی اولاد سے جتنا پیار ہے پروردگار کو ہماری اولاد سے اس سے بھی زیادہ پیار ہے. اور وہ اگر ایک عبادت کا حکم دے رہا ہے کہ تمہارے پاس 9 سال کی بچی اور 15 سال کے بچے کو روزہ رکھنا واجب ہے، تو پروردگار جانتا ہے کہ میں جو عبادت واجب کر رہا ہوں وہ اسی پر واجب کر رہا ہوں جو اس عبادت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک سبب بھیج دیجیے گا محمد والے محمد.